بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پروردگار عالم نے ہمیں کچھ اس انداز سے خلق کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ یعنی یہ کہ ہم اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنی نیچر کے لحاظ سے اس بات کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ ہم یک و تنہا اکیلے کسی جنگل میں جا کے رہیں، کسی پہاڑ کے غار میں جا کے رہیں۔ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، زیادہ پسند ہے۔ یہ ہماری طبیعت، ہماری نیچر کا تقاضا ہے، اور دین اسلام تو ہے ہی فطرت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے یہ جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے، نور بنا کر بھیجا ہے، یہ ہمیں نہ صرف اس کی بندگی کا صحیح رستہ بتاتا ہے، بلکہ اس کے اندر ہم انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں، چاہے وہ انفرادی ضروریات ہو، ہماری اپنی پرسنل ضروریات ہوں، یا سوشل ضروریات ہوں، معاشرتی ضروریات ہوں، یہ تمام ضروریات زندگی کے اس نظام کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے کہ جو دین اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو دین اسلام نے اس چیز کو بھی کور کیا ہے، ہماری زندگی کے اس پورشن کو بھی کور کیا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا صحیح ڈھنگ، صحیح طریقہ، صحیح سلیقہ سکھایا ہے۔ ہمیں خاندانوں میں رہنا سکھایا ہے، ہمیں خاندانوں کو بنانا سکھایا ہے، خاندانوں کو آگے لے کر چلنا سکھایا ہے۔ والدین کی ساتھ اچھا اور نیکی کا سلوک کرنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اس کے بارے میں ارشاد ہوا، اور ایک جگہ پہ یوں ارشاد ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ خدا نے یہ چاہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھو۔ ساتھ میں رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، صلۃ الرحم، صلہ رحمی کو واجب قرار دیا، اور ان رشتوں کے اندر سے کچھ رشتے مقدس بنائے، اور جس کی وجہ سے ان رشتوں میں آپس کی شادی کو حرام قرار دیا۔ ماں باپ، بھائی بہن، ماموں، چچا، پھوپھی، خالہ، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ شادی کو حرام قرار دیا، اور اسی وجہ سے ان رشتوں کو محرم رشتے کہا جاتا ہے۔ اور نتیجے کے طور پہ پھر ان رشتوں کے ساتھ پردے کی وہ حدود، حجاب کی وہ حدود کہ جو باقی لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے میں واجب قرار دی ہے، یہاں پر واجب قرار نہیں دی گئی، بلکہ صرف اور صرف ایک مناسب ڈریسنگ کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک نیچرل نیڈ ہے انسان کی، وہ جو ایک فطری ضرورت ہے انسان کی، کہ جو مرد اور عورت کی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے باقی لوگوں کو رکھا ہے، ان رشتوں کو اس کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اب چونکہ ہمارے جو مخاطب دوست ہیں ان کا تعلق اسکولز اور کالجز کے ساتھ ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کا بھی انٹریکشن ہوا ہوگا۔ آپ کے ساتھ ممکن ہے کہ کلاس فیلوز ہوں، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ ایک کشش کا احساس ایک ایج پر پہنچنے کے بعد آپس میں مرد اور عورت کا، لڑکا اور لڑکی کے درمیان کشش کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک حد تک فطری احساس ہے۔ لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جو طریقہ رکھا ہے، وہ شادی کا دروازہ کھولا ہے۔ شادی کے ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ اور کوئی بھی اور ذریعہ پروردگار عالم نے اس کو سختی کے ساتھ بند کر دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جس کے پیچھے جو مقاصد ہے، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیملی سسٹم ہے، یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ اچھے انداز میں چل سکے۔
لہٰذا ایک طرف سے اس ضرورت کو شادی کے ذریعے سے پورا کیا جائے تو دوسری طرف سے اپنی پاک دامنی کا اور عفت کا خیال رکھا جائے، اور اس کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو احکام آئے ہیں، ایک طرف پردے کا حکم دیا، کہا کہ مرد اور عورت دونوں ایک مناسب لباس اختیار کرے، لیکن ساتھ میں عورت کے لیے یہ لازم قرار دیا، یہ واجب قرار دیا کہ جو بھی محرم مرد ہیں ان کے علاوہ، کہ جن کا تذکرہ شروع میں آیا، لڑکی کے لیے اس کا باپ محرم ہے، بھائی محرم ہے، چچا محرم ہے اور ماموں محرم ہے، دادا محرم ہے، نانا محرم ہے، اس کے علاوہ یا اسی طریقے سے اگر شادی شدہ ہے، بچے ہیں تو اس کی اولاد محرم ہے، اس کے علاوہ جو بھی مرد ہیں وہ سب نامحرم ہیں، اور ان سے حجاب کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا۔ حجاب کتنا ہے؟ چہرے جو وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا، اور ہاتھ کلائی تک، ان دو چیزوں کے علاوہ پورے جسم کو کور کرنا ہے، بالوں کو کور کرنا ہے، اس کا پردہ کرنا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر زینت کرے، میک اپ وغیرہ استعمال کرے تو بھی نامحرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اگر چہرے پہ میک اپ کیا ہوا ہے تو چہرے کو چھپائے، میک اپ کرنے کو منع نہیں کیا، لیکن چہرے کو چھپانا ضروری ہے، زینت کو چھپانا ضروری ہے۔ یہ پروردگار عالم نے عفت کو مینٹین کرنے کے لیے یہ حکم دیا۔ اچھا، یہ حکم جو ہے یہ اس کے اندر سب شامل ہو جائیں گے، پھر اس کے اندر چاہے کوئی قریبی کزن ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کچھ اور ایسے رشتے ہیں کہ جو ایج میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ پیروں کو بھی چھپانا ضروری ہے، موزے ساکس پہننا بھی ضروری ہے، جیسا کہ خالو ہو گئے یا پھپھا ہو گئے، یہ نامحرم رشتے ہیں۔ کزنز ہوتے ہیں، آپس میں کزنز کو بھی لڑکیوں کو اپنے چچا زاد بھائیوں، ماموں زاد بھائیوں یا اسی طریقے سے اور دیگر کزن سے پردہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، چاہے ایک گھر میں ہی کیوں نہ رہتے ہو، چاہے الگ الگ رہتے ہو یا ایک ہی گھر میں رہتے ہو، پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ خدا نے عفت مینٹین کرنے کے لیے حکم دیا۔ یہ کچھ چیزیں ایکسٹرا ہے خواتین کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر، کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ جو پاک دامنی ہے، یہ جو عفت ہے، اس کا خیال رکھنا دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں پہ واجب ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر ارشاد ہوا، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ یہ پاک دامنی کا ایک اظہار کا ایک انداز ہے، یہ عفت کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھی جائے، نگاہیں اٹھا کے نہ رکھی جائے۔ اسی طرح سے مومن عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اے مومن عورتوں تم اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھو۔ تو یہ برابر سے ذمہ داری ہے کہ دونوں ہی، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ عفت کا خیال رکھا جائے، جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس پردے کو مینٹین کیا جائے، اور آپس میں جو انٹریکشن ہو وہ ضرورت کی حد تک ہو، وہ ہنسی مذاق بلا وجہ ہنسی مذاق والا کوئی تعلق نہ ہو، خاص طور پہ جب اجنبی ہوں ان کے اندر، اور وہ جو ایک فطری ضرورت ہے، وہ جو ایک نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے، اس کے لیے صرف اور صرف ایک دروازہ قرار دیا، اور وہ یہ کہ انسان شادی کرے۔ اس خواہش کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام قرار دیا کہ اس خواہش کی، اس لذت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا سوائے شوہر اور بیوی کے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے، اور کسی کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کچھ
احادیث شیئر کریں گے، کچھ روایات شیئر کریں گے، قرآن مجید کو آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا کہ نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور جب لڑکے اور لڑکیاں ایک عمر تک پہنچ جائے تو ان کی شادی کرنی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اپنی آنکھیں حرام سے بھرے گا، جو شخص اپنی آنکھیں حرام سے بھرے گا، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کی آنکھیں نار جہنم سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر، نار جہنم سے بھر دے گا، مگر یہ کہ وہ واپس پلٹ آئے، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید نے زنا سے دور رکھنے کا حکم دیا، کہ شادی کے علاوہ کسی بھی اور ذریعے سے اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے سے منع کیا، حرام قرار دیا۔ کہا کہ وہ جو زنا کو حرام قرار دیا ہے، ساتھ میں نگاہ حرام، یہ آنکھوں کا فعل بد ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرمایا کہ یہ جو نگاہ حرام ہوتی ہے، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ عام تیر نہیں ہے، یہ اس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، زہر سے بھرا ہوا تیر ہے۔ اب زہر اگر انسانی جسم میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ صرف اس جگہ پہ نہیں رہتا، وہ پھر اس کے پورے جسم میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دیکھنے کو ایک اتنا مختصر سا کام ہے، 1 سیکنڈ کی نگاہ حرام ہے، لیکن اس کا اثر کیسا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ یہ زہر آلود تیر کی طرح سے، جب زہر انسان کے جسم میں چلا جائے تو وہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ایک جگہ کو نہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اندر درد پیدا کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ نہ صرف اس جگہ کو بلکہ اور دیگر جگہوں کو بھی ناکارہ کر دے، یوز لیس کر دے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مرض ہے کہ جس کے اندر جوان مبتلا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اس زمانے کے اندر، کہ اگر یہ راستہ اختیار کر لیا تو بہت سارے بڑے بڑے کام ہیں کہ جو ایک جوان کے اندر طاقت ہوتی ہے، ایک جوان کے اندر قوت ہوتی ہے، ایک جوان کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ کرنے کا، اور یہ نگاہ حرام اس کو بیکار بنا دیتی ہے، اس کو پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ اب چاہے وہ کسی خاتون یا کسی لڑکی کی طرف ہو، یا حتیٰ کسی تصویر کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے انسان کو بیکار بنا دیتی ہے، ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسی نگاہیں ہیں کہ جو اپنے پیچھے صرف اور صرف حسرتیں چھوڑ کے جاتی ہیں، جو کسی کام نہیں آتی ہے، جو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، صرف اس کے دل میں حسرتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ سے ایک حدیث منقول ہے، فرمایا کہ یہ جو نگاہ لذت ہوتی ہے، یہ جو نگاہ حرام ہوتی ہے، یہ ایک اچھے بھلے انسان کے پھسلنے کا باعث بن جاتی ہے، اچھے بھلے انسان کے پھسلنے کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کہے کہ میں چلو دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لوں گا، نہیں، یہ ٹرائی کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ایک اور اب دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کہ اگر کوئی شخص ایسے موقع پہ کہ جب اس کو ضرورت محسوس ہو، لیکن اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے نفس پر قابو رکھے، تو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار عالم پھر ایسے شخص کو کہ جو اپنی نگاہ کو بچا کے نکل جاتا ہے، ایسے شخص کو پروردگار عالم اس کے دل میں ایمان کی ایک خاص لذت محسوس کرواتا ہے، ایک خاص مزہ، ایک خاص مٹھاس محسوس کرتا ہے ایمان کی وہ شخص اپنے دل کے اندر۔
یہاں پر ایک بات، ایک مسکنسیپشن بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جی جو حرام ہے وہ دوسری نگاہ ہے، پہلی نگاہ تو حلال ہے، پہلی نگاہ تو حلال ہے. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ پہلی نگاہ تمہارے لیے ہے لیکن دوسری نگاہ تمہارے اوپر بوجھ ہے. لیکن اس سے یہ قطعاً مراد نہیں، یہ قطعاً مراد نہیں کہ انسان اس نیت سے کسی کو دیکھے چاہے وہ پہلی دفعہ ہی کیوں نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اڑتی ہوئی نظر ہوتی ہے کہ جو انسان عام طور پہ روڈ پہ چلتے ہوئے یا اپنے کام میں مشغول بھی ہوتا ہے تو کوئی نظر آتا ہے، مراد یہ پہلی نظر ہے، نہ یہ کہ پہلی نظر وہ کہ جو اس ارادے کے ساتھ ہو، اس نیت کے ساتھ ہو. لہذا انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور آخر میں ایک حدیث کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک راوی نے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اگر کوئی شخص ایک جگہ پہ کھڑا ہو، اس کے سامنے سے ایک خاتون گزرے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اسے دیکھتا رہے، تو امام علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا کہ یہ بتاؤ اگر اس عورت کی جگہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہوتی، تمہاری ماں بہن بیٹی ہوتی اور دیکھنے والا کوئی اور اجنبی شخص ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ تمہیں پسند آتا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرو. کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے رشتہ داروں کو، تم سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اس طرح سے دیکھا جائے؟ اگر چاہتے ہو کہ لوگ انہیں اس طرح نہ دیکھیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کی خواتین بچی رہیں، تم بھی دوسروں کی ناموس اور حرمت کو اس نگاہ سے نہ دیکھو. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس معاملے میں اپنی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.